خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ارشاد حضرت اقدس الہی ہے کہ کتنے ہی کم تعداد کے گروہ ہیں جو غالب آ جاتے ہیں بڑی تعداد کے گروہ پر، اور اصل یہ ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کی لفظ اگرچہ عربی ہے مگر اتنی کثرت سے زبان پر جاری ہے کہ تقریباً اردو زبان کا جز بن گئی ہے. طرح طرح سے یہ لفظ ہر زبان پر آتی ہے. کوئی سانحہ ہو گیا تو کہا گیا تسلی کے دینے کے لیے کہ صبر کرنا چاہیے. کبھی کسی نے جلدی کسی کام میں کی، کہہ دیا کہ تم بڑے بے صبرے ہو. مختلف انداز سے یہ صبر کی لفظ زبان پر آیا کرتی ہے، مگر عجیب بات یہ ہے کہ اتنی کثرت سے جو لفظ زبانوں پر آتی ہے اس کے اصل معنی ذہن سے اکثر افراد کے دور ہیں، اور اس لیے صبر کے مفہوم سے متعلق طرح طرح کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. ایک ترقی پسند افراد نے جو نئی روشنی کے دل دادا ہیں اور زیادہ تر وہ اقدام پسند ہوتے ہیں، ان کے زبانوں پر یہ ہے کہ صبر بزدلی کی تعلیم ہے. اور چونکہ وہ ترقی پسند اشخاص زیادہ تر تو مذہب سے دور رہا کرتے ہیں، تو اور ہر چیز میں وہ دنیاوی سیاست کو شریک کر دیتے ہیں، ہر چیز کو اسی معیار پر کستے ہیں. تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ صبر کی تعلیم علماء مذہب نے یا اہل مذہب نے دی ہے کمزوروں کی قوت مقاومت کو سلب کرنے کے لیے، تاکہ طاقتور لوگوں کے مقابلے میں وہ کھڑے نہ ہوں. اس کے لیے صبر کی دعوت دی گئی ہے کہ جو اربا ہو اس کو چپکے سے برداشت کر لو، جو زیادتی ہو اسے سہ لو. انہوں نے کہا صبر کرو صبر کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان ظالموں کے مقابلے میں نہ کھڑے ہو. تو انہوں نے صبر کے معنی یہ قرار دیے کہ صبر کے معنی ہے چپکے سے ہر حربے کو برداشت کر لینا. یہ تو ترقی یافتہ جدید روشنی کے زیر سایہ
تصور پروان چل رہا ہے. اور اب قدیم روشنی والے علماء کا ایک مکتب خیال، اس نے کچھ اور دوسرے معنی صبر کے اپنے مذاق کے مطابق قرار دے لیے ہیں. مثلا صبر یہ ہے کہ احساس غمی نہ ہو، کوئی بھی غم پڑے اس کا کوئی اثر ہی آدمی پر نہ ہو، تو یہ صبر کا معیار ہے. کچھ نے یہ تصور کیا اور وہ بہت عام ہے کہ خیر احساس غم کا ہو مگر آنکھ سے آنسو نہ نکلے. بس جتنے بھی مصائب ہوں کوئی بھی ہو تو تم پتھر بنے ہوئے کھڑے رہو، اور ادھر آنکھ سے آنسو نکلا، انہوں نے کہا تم صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑتے ہو. یعنی از اول تا آخر صبر یہی ہے کہ آدمی روئے نہیں، آدمی آنسو نہ بہائے، اصل صبر یہ ہے. اور اس لیے یہ صبر کے زیر سایہ نعرے اس زمانے میں بہت بہت جاتے ہیں جب اشک باری کا موسم ہوتا ہے. اس وقت ان کو بہت زیادہ ضرورت ہو جاتی ہے اس سیلاب اشک پر بند باندھنے کی. تو اس لیے یہ تعلیم بہت زور و شور سے جاری ہو جاتی ہے کہ یہ مناسب صبر ہے، اور مسلمان کو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، مسلمان کو صبر کرنا چاہیے. تو اب میرے سامنے وہ جدید محاذ بھی ہے اور یہ قدیم محاذ بھی ہے، دونوں سے میرا یہ خطاب ہے کہ صبر کی لفظ اب آپ کی اردو زبان کا جز ہے، مگر یہ لفظ آپ نے سیکھی کہاں سے؟ تو یاد رکھیے کہ کتنے ہی آپ مذہب کے باغی ہوں لیکن یہ لفظ آپ نے مذہبی سے یاد کی ہے. اور اسی سے آپ مذہب والوں کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تلقین صبر کی ہے کمزوروں کی قوت مقاومت کو سلب کرنے کے لیے اور گویا ظالموں کو باطمینان ظلم کرانے کی خاطر. تو یہ لفظ جب آپ نے اہل مذہب سے سنی ہے تو کم سے کم اسلامی مذہب کی سب سے بڑی دستاویز تو قرآن ہے. تو اب قرآن نے صبر کو جس جس معنی میں استعمال کیا ہو اسے دیکھیے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیجیے کہ یہ تصورات صحیح ہیں یا غلط. خواہ وہ جدید تصورات ہیں خواہ وہ قدیم تصورات ہیں، ان سب کو قرآن کی کسوٹی پر کس لیجیے. اور درمیان میں پھر حدیث بھی ضمناً پڑھ دوں، لیکن اصل بنیاد قرآن پر ہے. تو جو اس کو کافی سمجھتا ہے اسے تو سر جھکائی دینا چاہیے. صلوات بھیجیے بلند. تو میں جو صبر کے موارد استعمال دیکھنا قرآن مجید میں تو نہ وہ جدید تصور صحیح قرار پاتا ہے اور نہ یہ قدیم تصور.
صحیح قرار پاتا ہے، وہ دونوں قرآن کی کسوٹی پر ناقص ثابت ہوتے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی نے صبر کے معنی نہیں سمجھے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید کو، اور جو آیت میں نے سرنامہ کلام قرار دی ہے وہ اسی سے متعلق ہے کہ اسی صبر کا مطالبہ میدان جنگ میں کیا گیا ہے۔ بہت سے کم گروہ ہیں جو غالب آ جاتے ہیں بڑے گروہ پر، اور اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ صبر کوئی ایسی چیز ہے جو بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرا دینے کی دعوت دے رہا ہے۔ کہ تمہاری کتنی کم تعداد ہو لیکن اس سے نا امید نہ ہو، اور اس دوسری جماعت جو تمہارے مد مقابل ہے اس کی کثرت تعداد اور اس کی طاقت کو دیکھ کر مرعوب نہ ہو۔ تو اب یہ میدان جنگ کا صبر کیا یہ ہے کہ تلوار آئے تو چپکے سے سر جھکا دو، نیزہ آئے تو خاموشی سے سینہ بہا دو۔ آخر یہ جو صبر کی ان لوگوں نے تفسیر کی قدیم افراد نے، جدید افراد نے، نئی روشنی والوں نے، تو وہ یہاں کہاں منطبق ہوتا ہے؟ اور یہاں تو مجملاً کہا کہ چھوٹی جماعتیں اکثر غالب آ جاتی ہیں بڑی جماعتوں پر، مگر اب قرآن مجید کی ایک آیت دیکھیے کہ اس میں دعوت دی جا رہی ہے کہ 10 گنے مقابلے سے نہ گھبراؤ۔ ارشاد ہو رہا ہے رسول سے کہ حرض المؤمنین علی القتال، اہل ایمان کو قتال کی ترغیب و تحریض کیجیے، قتال پر آمادہ کیجیے۔ اور صاحبان علم ماشاء اللہ متعدد موجود ہیں، اور آپ حضرات بھی بفیض مجالس اس سے واقف ہو گئے ہیں کہ حضور جہاد تو جد و جہد سے ہے، اس میں گنجائش ہے کہ بغیر تلوار کے ہو، لیکن قتال جس چیز کا نام ہے اس کے تو معنی ہیں جان لیوا مقابلہ، جس میں قتل میں مقابلہ ہو کے کون کسے زیادہ قتل کرتا ہے۔ تو قتال میں گنجائش نہیں ہے کہ اسے کسی اور قسم کے مقابلے پر آپ محمول کر دیجئے۔ تو اب کہا جا رہا ہے کہ مومنین کو قتال کی دعوت دیجیے، یعنی خونریز جنگ کی، خونریز مقابلے کی۔ اور اب اس کی تفصیل کیا ہے کہ مومنین کو بتائیے کہ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہوں تو انہیں 200 پر غالب آنا چاہیے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا 1000 بِإِذْنِ اللہ، اور اگر تم میں 100 صبر کرنے والے ہوں تو 1000 پر انہیں غالب آنا چاہیے۔ اور تتمہ وہی کہ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ معلوم ہے یہ جوہر صبر ہے جو 10 گنے مقابلے کو دعوت سے تحریک کرے۔ صلوات بھیجیے مولانا۔ اور
اب قرآن مجید میں تو اس کے بعد بلا فاصلہ دوسری آیت ہے، مگر مضمون آیت سے ظاہر ہوگا کہ یہ بلا فاصلہ اتری نہیں ہے، اور اسی سے ثابت ہو جائے گا کہ ترتیب مطابق تنزیل نہیں ہے۔ بس جہاں ذرا جو ملتا ہوا دیکھا، خواہ واقعی جو ہو یا اپنے حسب مصلحت ہو، وہاں پر آیت رکھ دی۔ اس سے بحث نہیں کہ وہ جب نازل ہوئی تھی تو بیچ میں کتنی مدت گزری تھی، کتنا فاصلہ تھا، اور کیا اس درمیان کی مدت میں اگر کئی برس کی ہے تو اس میں کوئی اور آیت اتری ہی نہیں۔ تو اب مضمون آیت دیکھیے کہ یہ مطالبہ ہوا، اور اس کے بعد فوراً اب یہ آیت ہے کہ اچھا اب ثابت ہو گیا الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اب اللہ تم سے تخفیف کیے دیتا ہے۔ یہ مسلمانوں سے خطاب ہے، دور رسول کے مسلمانوں سے، اور ان مسلمانوں کا جو معزز لقب ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ الآن، اب، تو یہ اب کون سا اب ہے؟ کیا آیت کے فوراً بعد؟ ابھی حکم دیا اور ابھی پتہ چل گیا کہ تم اس پر پورے نہیں اترتے؟ ماننا پڑے گا کہ وہ آیت اتری، اس کے بعد کوئی معرکہ پوا جس میں مسلمان اس معیار پر پورے نہیں اترے۔ تب یہ آیت اتری کہ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ تم سے تخفیف کرتا ہے، یعنی ہلکا کرتا ہے۔ وعلم ان فیکم ضعفا، اور پتہ چل گیا کہ تم میں کمزوری ہے۔ اب یہ کمزوری کون سی ہے؟ ارے مادی حیثیت سے کمزوری تو اسی سے ظاہر تھی کہ یہ 10 ہیں اور وہ 100 ہیں، یہ 20 ہیں وہ 200 ہیں، یہ 100 ہیں وہ 1000 ہیں۔ تو اب یہ کمزوری جو ہے وہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اب آخر دور میں سب کو معراج جی پہ پہنچا دیجئے، وہ آپ ذمہ دار ہیں۔ مگر قرآن بتا رہا ہے اب پہلے پھر وہ مطالبہ کیوں ہوا؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو زعم اپنے استحکام ایمان کا بہت تھا، تو وہ آیت اتری کہ وہ خود اپنے کردار کے آئینے میں دیکھ لیں کہ وہ کتنے پانی میں ہیں۔ تو اب دوسری آیت اتری کہ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تخفیف کر دی ہو، پتہ چل گیا کہ تم میں کمزوری ہے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُمْ، اب اگر تم میں 100 صابرۃ یغلبوا 200، اب تم میں 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب ہوئیں۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 یغلبوا 2000 بِإِذْنِ اللہ، اور اگر تم میں 100 ہوں، 1000 ہوں تو 2000 پر غالب ہیں، یعنی کم سے کم دگنا مقابلہ تو ضرور ہونا چاہیے۔ اور پھر ان میں ایک آیت کے تتمہ میں ہے کہ ذالک بانہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ وہ جماعت ایسی ہے وہ کثرت میں زیادہ صحیح مگر عقل ایمانی نہیں رکھتی، یعنی
تمہاری قلت تعداد کے توازن کو پورا ہونا چاہیے تمہاری بصیرت ایمانی کے ساتھ. صلوات دیجیے بلنداواز. تو اب جو یہ مطالبہ ہوا کہ تم پہلے مطالبہ یہ کہ 10 گنے پر غالب ہو، دوسرا مطالبہ یہ کہ 200 کے مقابلے میں غالب آ کر دکھاؤ، اس لیے کہ وہ تو اس بصیرت ایمانی سے محروم ہیں. اس کے معنی یہ ہیں کہ کچھ تو آخر مسلم اور کافر میں فرق ہو. اگر برابر کا مقابلہ ہوا تو اس کے معنی یہ ہے کہ تمہارا امتیاز کیا ثابت ہوگا؟ کم سے کم دونے مقابلے سے تم نہ گھبراؤ. تو میدان جنگ میں صبر کا مطالبہ ہو رہا ہے. اب میں اس جدید اور قدیم دونوں کو اس پر کستا ہوں. وہ جدید کے لیے تو عرض کر چکا کہ کیا یہ معنی ہے کہ چپکے سے سب حربے سہ لو تو پھر غالب آ جاؤ گے؟ حضور قرآن کے معنی سمجھنے کے لیے عقل کو خیر بات کہنے کی تو ضرورت نہیں ہے. قرآن تو عقل والوں ہی کے لیے ہے. اس کا مطالبہ یہی ہے کہ غور کرو. تو اب یہ میدان جنگ میں جو غلبہ حاصل کریں گے تو کیا چپکے سے برداشت کر کے سب حربوں کو؟ تو وہ کہاں تصور صحیح رہا کہ یہ صبر بزدلی کی تلقین ہے. یہ صبر تو اتنی بڑی بہادری کی تلقین ہے کہ 10,000 پر غالب آنے کی ہمت رکھو. صلوات دیجیے واللہ. اور اب وہ حضرات علماء کرام ایک مکتب خیال کے وہ جو تعریفیں کر رہے تھے اور جسے عوام نے حفظ کر لیا کہ صبر یہ ہے کہ رو نہیں، بس ادھر آنسو نکلا اور انہوں نے کہا صبر کا دامن چھوٹا. میں کہتا ہوں کہ اب یہاں میدان جنگ میں کیا صبر کے معنی یہ ہے کہ رو نہیں؟ چاہے میدان سے ہنستے ہوئے چلے جاؤ. تو نہ وہ معنی یہاں بنتے ہیں نہ یہ معنی یہاں بنتے ہیں. اس کے بعد اب اسی صبر کا مطالبہ ہوتا ہے ان مسائل میں جو بقضائے الہی ہوتے ہیں. کسی کا عزیز جدا ہو گیا، بیٹے نے باپ کو داغ جدائی دے دیا، باپ کا سایہ بیٹے کے سر سے اٹھ گیا، بھائی سے جدا ہو گیا، وہاں ہر ایک یہی کہتا ہے صبر کرو، اور وہ بھی اپنی طرف سے تو ہی کہتا ہے. قرآن مجید نے وہاں بھی یہی صبر کا ہے کہ بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. خوشخبری دو ان صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آئے تو ان کا قول یہ ہو کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں جانا ہے. ماشاء اللہ علماء کرام بھی موجود ہیں. میں عرض کرتا ہوں کہ یہ اس آیت کے زیر سایہ ایک تہذیب اسلامی یہ بھی ہو گئی کہ جب مصیبت پڑے تو تم یہ الفاظ زبان پر بھی جاری کر دو، اسی آیت کی تلاوت کر دو. یہ در حقیقت اصل اس کی تعمیل نہیں ہے.
یہ رمز ہے اس جذبے کا، ورنہ اصل اسی لیے میں نے یہ ترجمہ نہیں کیا کہ جب مصیبت آئے تو وہ یہ کہیں، میں نے ترجمہ یہ کیا کہ جب مصیبت آئے تو ان کا قول یہ ہو۔ یہ قول کے معنی ہے نقطۂ نظر، یہ لفظی قول نہیں ہے، یہ تصور ہے، خیال ہے، عقیدہ ہے، یقین ہے کہ ہم اللہ کے ہیں۔ یعنی بھائی اٹھ جائے تو وہ ذہن میں اس کا یہ ہو کہ ہم اللہ کے ہیں، بیٹا چلا گیا تو سمجھے کہ ہم اللہ کے ہیں، اور یہاں ہم کے معنی یہ ہیں کہ میں بھی اسی کا ہوں، جو گیا وہ بھی اسی کا تھا، میں بھی اس کی ملک ہوں، وہ بھی اس کی ملک ہے۔ یہ تصور ذہن میں ہو، یہ عقیدہ ذہن میں ہو، تب اللہ سے شکوہ نہیں ہوگا، تب تقدیر الہی پر اعتراض نہیں ہوگا۔ اور اصل میں یار صبر یہاں یہی ہے، جو اس تعریف کے تحت میں ہے، جو تعریف ابھی میں نے نہیں کی ہے جامع بعد میں، لیکن ان مصائب میں وہ جو حضرات کہتے ہیں کہ صبر کے معنی ہے چپکے سے ہر حربے کو سہ لینا، تو بتائیے ان مصائب میں چپکے سے سہے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ جائیے جنگ کیجیے، کتنے ہی بڑے باغی ہوں اس کے سامنے تو سر جھکا دینا ہے ہی۔ عزیز مثلاً داغ جدائی دے رہا ہے تو یہ جائیں گے اس سے مقابلہ کرنے، تو سر نہ جھکائیں گے تو کیا کریں گے؟ اور یہ ایک دن کہہ چکا کہ اتنے ہی بڑے باغی سلطنت الہیوں میں، اگر اس کے مقابلے میں بہرحال بغاوت کا نشہ ہرن ہو جائے گا۔ اس دن میں نے یہی کہا تھا کہ بغاوت پر آج ایک طبقے کو ناز ہے، فخر ہے۔ میں کہتا ہوں میں تو جب جانوں کہ آپ بڑے باغی الہی ہیں کہ جب وہ بھیجے تو آئیے نہیں، جب وہ بلائے تو جائیے نہیں۔ حالانکہ کہ کتنے ہی ترقی یافتہ باغی ذہن کے حامل ہوں، لیکن جب اس نے بھیجا تب آئے تھے۔ خیر کہہ لیں کہ اس وقت تک شعور بغاوت نہیں ہوا تھا، لیکن اب آج تو ماشاءاللہ پر و بال نکل آئے ہیں، اب آج تو پرے پرواز پیدا ہو گئے ہیں۔ اب جب وہ بلائے تو جائیے نہیں، مگر جب اس نے بھیجا تب آئے، اور جب وہ بلائے گا تب چلے جائیں گے۔ اور اس دن کہیں کی مجلس میں کہہ چکا ہوں کہ جب آئے تھے تو کم سے کم روئے تو تھے، اور جب جائیں گے تب تو سانس بھی نہ لیں گے، چپ کے چلے جائیں گے۔ یہ ہے اس انسان ضعیف البنیان کا دعویٰ بغاوت۔ تو یہاں اگر سہے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ لہذا وہ تصور یہاں بھی غلط ثابت ہوتا ہے کہ صبر کے معنی ہے کہ چپکے سے سہ لو اور مقابلہ نہ کرو۔ یہاں مقابلے کا سوال کیا ہے؟ پھر علماء سے پوچھئے کہ علماء نے اور مفسرین نے صبر کے لیے کہا ہے کہ یہ اتنی جامع لفظ ہے کہ جتنے احکام شرعیہ ہیں وہ سب صبر میں داخل ہیں، پوری شریعت صبر میں داخل ہے۔ اس لیے کہ صبر کی دو قسمیں ہیں، ایک صبر علی المکروہ اور ایک صبر عن المحبوب۔ ناگوار تباہ بات پر صبر، اور گوارائے تباہ یعنی محبوب نفس چیز سے صبر، اس کے وجود پر صبر
اس کی جدائی پسند. تو واجبات کی جتنی پابندی وہ سب صبر علی المکروہ میں داخل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خود پابندی نفس انسانی پر شاق ہے، نفس انسانی پر بار ہے. اسی لیے احکام شریعہ کو تکلیف کہتے ہیں کہ وہ پابندی امر نواہی کی خود باعث کلفت تباہ ہے. خود نفس انسانی پر عام نفس کا ذکر ہے، ان ہستیوں کا نہیں جو بے نفس ہو گئیں اور اپنے رضا کو رضا الہی کا پابند بنا دیا. ان کی تو نہ خوشی کچھ رہی نہ ناخوشی کچھ رہی. لیکن عامہ افراد انسان ہیں، ان کے لحاظ سے یہ پابندی خود ناگواری کا باعث ہے. کوئی صاحب تفریح کے عادی ہوں، اور اب میں لکھنؤ میں تو آسانی سے مثالیں دے دیا کرتا تھا. اب آپ کے یہاں تو میں جانتا نہیں کہ کون کون جگہ ہیں کہ جہاں لوگ تفریح کے لیے جاتے ہوں گے، یا کون کون سڑکیں ہیں کہ جن سڑکوں پر ہوا خوری کے لیے جاتے ہوں گے. تو یاد رکھیے کہ اس وقت پر ہوا خوری کے لیے جایا کرتے تھے، اور واقعی ہوا خوری سے تفریح ہوتی تھی. لیکن جس دن سے وہاں کوئی کام ہو جائے گا جس کی وجہ سے اب جانا ضروری ہو گیا، اسی دن سے تفریح ختم ہو جائے گی اور وہ جانا باہر ہو جائے گا. یہ نفسیاتی تقاضا ہے انسان کا کہ پابندی بار ہے. تو اب اگر واجبات کی پابندی انسان نے کی تو اس کے معنی یہ ہے کہ حکم الہی کی وجہ سے ایک ناگوار تباہ چیز پابندی اسے برداشت کیا. پھر یہ کہ وہ پابندی واقعی بعض وہ انسانی طبیعت کے لیے ہے باعث تکلیف. حضور گرمی میں اور دوپہر کے وقت کا وضو تو ٹھیک ہے، انسان کے لیے باعث آرام ہے. جو گرمی لگ رہی تھی اس میں وضو کرنے سے ذرا سکون ہو جائے گا. لیکن سردی میں اور نماز صبح کا وضو وہ کون ہے جس کے لیے باعث تکلیف نہ ہو؟ اب اگر حکم الہی کے دباؤ سے کسی نے اس کو برداشت کیا تو بلا شبہ یہ عمل صبر میں داخل. اور اکثر چیزیں میں سنی سنائی کہتا ہوں، مگر وہ جو لوگ دیکھیں میں وہ تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں یہ ہے کہ صلیبی دوائیاں جو ہو رہی تھیں ان میں ایک واقعہ تاریخ میں وہ 7 سمندر پار والی تاریخوں میں لکھا ہے کہ ایک فوج کا سالار عیسائیوں کا وہ میدان میں، اور ظاہر ہے کہ شام وغیرہ کے علاقوں میں سردی کتنی ہوتی ہے، تو وہ لوائیاں تو ادھری ہوئی تھیں. تو وہ فوجی وہاں قائم تھا، اور وہ اپنے خیمے میں صبح کے وقت ہوا دیکھ رہا تھا کہ اطراف کا ایک عرب آیا، سامنے نہر بہ رہی تھی، اور نہر جس تو ایران میں بھی ہم نے دیکھا کہ حوض جو صحن میں ہے وہ صبح کو برف کی تہ جمی ہوئی ہے، وہ منجمد ہے. وہاں جو نہر سامنے تھی وہ آیا اور اس نے اس برف کو ہاتھ سے اپنے توڑا، اور اب جو نیچے سے پانی برآمد ہوا اس سے وضو کیا.
اور اس کے بعد اسی سبزے پر کھڑے ہو کے اس نے فریضہ صبح ادا کیا. تو اس نے اپنی فوج والوں سے کہا کہ دیکھو جس قوم میں یہ بات ہو اسے کوئی دنیا کی طاقت مغلوب نہیں کر سکتی. اور اب یہاں جو اس نے جملے کہے ہیں وہ تو بہت دور رس ہیں. اس نے کہا کہ میں تمہارا سالار تمہاری آنکھوں کے سامنے موجود ہوں. میں اس وقت تم میں سے کسی سے کہوں کہ وہاں چلے جاؤ تو تم سردی کا عذر کرو گے. اور ان کا سردار جس نے حکم دیا تھا وہ کئی صدی ہوئے اب بظاہر دنیا سے چلا گیا. یہ بظاہر میں کہہ رہا ہوں. اور یہ اس کے حکم کی تعمیل اس وقت کر رہے ہیں. تو بتاؤ ان سے بڑھ کے قوت عمل کس میں ہوگی؟ یہ آج کل کے نوجوان دیکھیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ نماز روزے سے کیا ہوتا ہے. دیکھیے جو حقیقت ہے وہ اس نماز میں کیا طاقت محسوس کرتے ہیں. اور اب ایک اور اس کے دو جملوں پر آپ کو توجہ دلاؤں گا کہ میں تمہارا سالار تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوں اور میں حکم دے رہا ہوں اور تم تعمیل مشکل سے کرو گے. اور ان کا سالار اب سامنے نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ایمان بالغیب کی طاقت کا اندازہ کیا. صلوات بھیجیے بلند آواز. اور یہ تو میں نے وضو کی مثال کو پیش کیا. اور اس کے بعد جناب روزہ، وہ جاڑوں کا روزہ خیر، وہاں گرمی کا وضو خیر تھا، یہاں جاوے کا روزہ خیر. مگر گرمی کا روزہ مئی جون کا، جس میں دن کی مدت بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور پھر گرمی کی تپش، اور اس کے بعد حکم الہی کی تعمیر میں آدمی وہ روزے رکھتا ہے. جو روزے رکھنے والے ہیں واقعی ان میں کیا جاڑے اور گرمی میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ جس طرح جاڑے میں رکھتے ہیں اسی طرح گرمی میں رکھتے ہیں. تو اب یہ بے شک اس میں مشقت ہے، بے شک اس میں بڑی ناگواری ہے. اور حضرات شعراء معاف فرمائیں، وہ تو اصل ذوق شاعری کے کچھ مذہب ہوتے ہیں کہ اس میں چاہے شاعر کسی مذہب کا ہو مگر جب شعر کہے گا تو وہ اسی مذہب پر کہے گا. مثال کے طور پر کتنا ہی خود شراب سے پرہیز کرتا ہو مگر شاعر ہو کے اسے شراب کی تعریف کرنا ضروری ہے. بغیر اس کے شعر نہیں ہوگا، بنتا نہیں ہے. ساغر و مینا کہے بغیر تو وہ معلوم ہے ہمیں
زندگی سے واقف ہیں کہ انہوں نے کبھی شراب کی طرف رخ نہیں کیا ہے، مگر کیسا انہیں تعریف کرنے میں شراب کی مزہ آتا ہے۔ اسی طرح کتنے ہی واقعی خود زاہد و متقی ہوں مگر شعر میں آ کے زاہدوں پر چوٹ ضرور کریں گے، پرہیزگاروں پر چوٹ ضرور کریں گے، چاہے مطلب کچھ بھی ہو، لیکن وہ ایک مسلک شاعری ہے، وضع شاعرانہ۔ اور اب ایسے اشعار سے اس شخص کے مذہب کا واقعی عمل کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ زمانہ خلفائے عباسیہ میں ایک شخص نے وہ اپنے جنسی تعلقات کا ذکر کیا کچھ شعر میں، اس کو پکڑ کے دربار خلافت میں پیش کر دیا گیا کہ اس نے خود اقرار کیا ہے اس جرم کا جس کی سزا سنسار ہونا ہے۔ انہوں نے کہا بتاؤ یہ الزام تم پر ہے؟ انہوں نے کہا میں اپنی صفائی میں بس قرآن کو پیش کر سکتا ہوں۔ اب وہ سب حیران ہوئے کہ یہ قرآن میں اس کی صفائی کہاں سے آئے گی؟ تو اس نے کہا جناب قرآن کی یہ آیت یاد کر لیجئے کہ شعراء کی تعریف میں یہ کہا ہے کہ یقولون ما لا یفعلون، وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں۔ بالکل صفائی اس کی کارگر ہوئی ہو، وہ چھوٹ گیا، قرآن نے اسے چھوڑا دیا۔ تو اسی طرح سے وہ ایک شاعر، مجھے پورا شعر یاد نہیں ہے، وہ حضرات شعراء کو بعد کچھ یاد دو کہ وہ اس نے شاعر نے طنز کیا ہے ان پر جو شراب سے پرہیز کرتے ہیں ظاہر۔ تو اس نے کہا ہے مطلب اس کا یہ ہے، جس کا وہ جملہ جس سے مجھ سے مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ارے تو نے پی ہی نہیں، یعنی تو جو اتنا پرہیزگار بنا ہوا ہے اور اتنا گویا واقعی شراب پیتا نہیں، تو ذائقے ہی سے واقف نہیں، تجھے کیا معلوم کہ اس میں کیا کیف ہوتا ہے، تو پی ہی نہیں، طنز بڑا چبھتا ہوا ہے۔ اور میں شکریہ خدا ادا کرتا ہوں کہ ہم میں سے بحمداللہ اس مجمع میں بہت سے ایسے ہیں ایک جنہوں نے کبھی واقعی ان کا دل ہی نہیں چاہا ہوگا۔ اسے ماحول کو اللہ کی نعمت سمجھنا چاہیے کہ کتنے ہی ان لوگوں کے ساتھ بسر کریں اور ان کی زبان سے تعریفیں سنیں، لیکن اگر ماحول صحیح رہا ہے تو انہیں کبھی پرہیز نہیں آئے گی کہ ہم بھی ذرا اس ذائقے سے روشناس ہوں، کچھ بھی ہو ذائقہ، تو وہ پی ہی نہیں۔ مگر اب میں اسے اس شاعر کو بلاؤں گا ماہ رمضان میں کہ اب جو پابندی کر رہے ہیں اب ان سے کہو کہ تم نے پانی پیا ہی نہیں، تم نے کھانا کھایا ہی نہیں۔ یہی سب سے بڑا امتحان ہے روزے کا کہ جن چیزوں کے ذوق کا خوگر ہے انسان انہی سے بچتا ہے حکم الہی کی تعمیل میں۔ تو اس لیے قرآن مجید میں ایک جگہ لفظ صبر روزئی کے لیے ہے۔ اکثر علماء اور مفسرین کے ارشاد کے مطابق فاستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ تو بظاہر صبر اور نماز دو غیر متعلق چیزیں معلوم ہوتی ہیں، تو بعض علماء نے کہا ہے کہ یہاں صبر سے مراد صوم ہے، روزے کا نام ہی صبر ہے۔ اور پھر گرمی کے روزے میں جو ہے وہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام
ایک ارشاد سے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت نے ارشاد فرمایا ہے کہ الصوم فی الحر جہاد، اور الصوم فی الصیف بھی دوسری روایت، الصوم فی الصیف جہاد وفی الشتاء غنیمت باردہ۔ کیا کرنا، بلاغت میں ڈوبا ہوا، اس کو اردو داں طبقے کو کیف نہیں آ سکتا، امکانی طور پر اس خصوصیت کو ظاہر کرتا ہوں کہ فرماتے ہیں کہ گرمی کا روزہ یہ جہاد ہے۔ علی ایسا مجاہد، اس کو جہاد تسلیم کر رہا ہے کہ گرمی کا روزہ جہاد ہے، اور جاوے کا روزہ وہ تو غنیمت باردہ ہے۔ کیا مطلب؟ ابھی واہ واہ تو آپ حضرات نے اس کو میری رعایت سے واہ واہ کی۔ غنیمت باردہ، حضور غنیمت باردہ کہتے ہیں اس مال غنیمت کو جو بغیر لوے بھیڑے، جیسے ماشاءاللہ بہت سے مجاہدین اسلام کو حاصل ہوتا تھا، تو بغیر لوے بھیڑے جو مال غنیمت حاصل ہو اس کو عرب میں غنیمت باردہ کہتے ہیں، اور اب اس کے ساتھ ساتھ باردہ ٹھنڈے کو بھی کہتے ہیں۔ تو جاوے کا روزہ ہے، اور اس کے بعد ہر معنی سے غنیمت باردہ ہے۔ وہ برودت بھی ہے، موسم ہی ہے برودت کا، اور اس کے ساتھ بغیر لوے بھیڑے کا مال غنیمت ہے، یعنی زحمت کوئی نہیں، نہ دن بھر پیاس ہے، دن چھوٹا ہے، بھوک بھی زیادہ نہیں ہے، سحر سے افطار تک اتنا ہی تقریباً فاصلہ ہے جتنا گرمی میں دونوں کھانوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، بس کچھ ہوگا زیادہ۔ تو اب وہ بغیر لوے بھیڑے کا مال غنیمت ہے کہ فریضہ ادا ہو گیا، مگر وہ کتنا ہی زحمت نہ ہو، پھر بھی جو روزہ نہیں رکھنے والے ہیں وہ جاوے میں بھی نہیں رکھتے۔ وہ پابندی جو ہے تو وہ پابندی بار ہے۔ تو اب اگر پابندی رکھی تو واجبات جتنے ہیں وہ صبر۔ اب یہ دیکھیے پہلے سے درست نہیں کیا جاتا ہے، تو وہ صبر علی المکروہ، اور محرمات سے پرہیز جو ہے، ناجائز کاموں سے، وہ صبر عن المحبوب میں داخل، یعنی پسند طبع چیز کی جدائی پر صبر۔ جیسے وہاں پابندی طبعاً ناگوار، ویسے یہ دوسری طرف اس کے موازی خاصیت آدمی کی طبیعت کی کہ بس جس چیز سے منع کیا جائے اسی کو دل چاہنے لگے۔ الانسان حریص علی ما منع، کسی غذا کو کبھی دل نہ چاہتا ہو، مگر جس دن سے ڈاکٹر صاحب پرہیز بتا دیں گے اس دن سے اسی کو دل چاہنے لگے گا۔ یہ انسان کی طبیعت ہے۔ تو اب اگر انسان نے اس کی پابندی کی تو یہ بے شک صبر ہے، تو پوری شریعت صبر میں داخل ہے۔ اب یہ کون سا وہ تعریف اس میں منطبق کیجئے کہ چپکے سے ہر حربے کو سہ لو، یہ تعبیر منطبق کیجئے کہ وہ نہیں، کوئی بھی نہیں منطبق ہے اس پر، تو معلوم ہوا کہ دنیا صبر صبر چلا رہی ہے اور صبر کے معنی نہیں معلوم۔
اب میں نے کئی موارد ذکر کیے کہ میدان جنگ میں وہاں بھی صبر ہے، اور قضاء الہی سے جو مسائل آئیں ان میں بھی صبر ہے، اور احکام شریعہ کی پابندی وہ بھی صبر ہے۔ تو اب علمی حیثیت سے ایک صورت یہ کہی جائے کہ صبر کی لفظ مشترک ہے، کہ ایک معنی اس کے وہ ہیں، ایک معنی یہ ہیں، ایک معنی یہ ہیں، یہ ہر جگہ ایک الگ معنی سے کہا جاتا ہے، اس کو مشترک لفظی کہتے ہیں۔ تو جہاں تک غور کیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے۔ اگر نہ بنے کوئی وسیع مفہوم جس میں سب داخل ہو تو مجبوراً یہ کہیں گے، ورنہ یوں یہ ہے نہیں کہ وہ الگ الگ لغت میں معنی بنے ہوں، ایک وہاں کے لیے معنی ہوں، ایک یہاں کے لیے، کوئی وسیع معنی ہے۔ اب اگر نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں تو اس کے معنی ہے کہ وہ گمشدہ حقیقت ہے جس تک ابھی تک ہمارا ذہن نہیں پہنچ رہا ہے، کہ ایک ہی کوئی مفہوم ہے کہ جو میدان جنگ میں بھی اسی معنی سے جو یہ بات ہے، صفت ہے، اور وہ صبر ہے، اور وہ قضاء الہی میں بھی یہ وہی ہے کام شریعہ۔ تو اب وہ کیا چیز ہے؟ اب میں جہاں تک سمجھ سکا ہوں وہ صبر کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی سخت سخت ناگواری اور شدت تمہیں فرض کے جادے سے نہ ہٹائے۔ اب فرض کیا ہے اسے الگ سے سمجھنے کی ضرورت ہوگی۔ جہاں جو فرض ہو، مثلا قضاء الہی سے جو مسائل ہیں، وہاں فریضہ یہ ہے کہ شکوہ قضاء، فریضہ کیا ہے، تقاضا ایمان یہ ہے کہ قضاء الہی پر اعتراض نہ ہو، تقدیر الہی سے اظہار ناراضگی نہ ہو، اور اب وہ اس موضوع کی کوئی مجلس نہیں ہے فاتحہ خوانی کی، ورنہ اس کو بس تفصیل کے ساتھ عرض کرتا۔ میں کہتا ہوں کہ ضرورت اس سمجھنے کی ہے جو ہوا ہے اس پر رونے کا حق ہے۔ بھائی اگر چھوٹ گیا تو بھائی کو رونے کا حق ہے، باپ کا سایہ اٹھا تو سعادت مند بیٹے کو رونے کا حق ہے۔ بیٹا داغ جدائی دے گیا تو جو فطرت کا تقاضا ہے، باپ کو رونے کا حق ہے، مگر عین جب رو رہا ہو اس وقت بھی یہ سمجھ رہا ہو کہ جو ہوا ہے وہ غلط نہیں ہے۔ بھئی یہ مطالبہ ایمان کر۔ اور میں نے عرض کر دیا کہ اسے یہ تو ضمنی تحت پہ آیا ہے، وہ کوئی موضوع اس طرح کی مجلس ہوتی تو اس کو تفصیل سے عرض کرتے۔ مجملاً یہ سمجھنا چاہیے، ایک اصول سامنے رکھے۔ اب 2 گھنٹے کی بھی تقریر کبھی اس موضوع پر ہو تو وہ اس کے اندر ہے، بس 2 جملے کہ بھئی یہ سمجھ لے کہ جس کے ہاتھ میں قلم تقدیر ہے وہ میرا دشمن نہیں ہے اور جاہل نہیں ہے۔ کیونکہ دشمن نہیں ہے اس لیے جان کے برائی نہ کرے گا، کیونکہ جاہل نہیں ہے اس لیے بے جانے برائی نہ کرے گا۔ 2 ہی قسمیں ہیں برائی کرنے کی۔ یہ اگر پیش نظر رہے تو رضاً بقضاء و تسلیماً لامرہ کی حقیقت یہی ہے، اور باقی رونے کا حق ہے۔ وہ حضرات جو کہہ رہے ہیں کہ صبر کا تقاضا یہ کہ روئے نہیں، یہ غلط فہمی زمانہ رسول میں بھی موجود تھی، اور رسول نے اس کو
رد کر دیا، مگر نہ جانے کیا ہوا کہ 1400 برس کی مسافت طے کر کے وہ تصور آیا جسے رسول نے غلط کہا تھا، اور وہ تصور نہ آیا جو رسول نے اس کی اصلاح کی تھی۔ جس وقت میں کہ ابراہیم فرزند حضرت، ان کا عالم احتضار تھا، سر ان کا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو پر تھا، اور حضرت کے چشمہ مبارک سے آنسو رواں تھے جو ان کے رخساروں پر ٹپک رہے تھے۔ تو اب کچھ اس تصور کے مورثان اعلیٰ وہ رسول کے پاس بیٹھ کر ان حالات میں ان کی انسانیت متقاضی ہوئی کہ وہ پیغمبر کے عمل پر متعجبانہ معترضانہ سوال کریں۔ اس عالم میں کہتا ہوں انسانیت متقاضی نہیں ہو سکتی، مگر یہ کہ وہ مجسم خلق عظیم کے پاس رہنے والے افراد اور ایسا غیر انسانی عمل کر رہے ہیں کہ اس عالم میں عین اسی وقت جب بچہ عالم انتظار میں ہے اور رسول کی آنکھوں سے کے آنسو جو ہی دیکھے تو کہنے لگے انتا یا رسول اللہ، اور سب کی آپ یا رسول اللہ، اور روتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ آپ کی شان کے خلاف ہے۔ گویا کچھ صحابہ کا فرض یہ تھا کہ ہر وقت رسول کو شان یاد دلاتے رہے۔ ان کو خدا نے ان کی شان کے سنبھالنے کے لیے رکھا تھا ان کے پاس۔ تو آپ یا رسول اللہ اور گریہ فرماتے، تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب جو دیا اس کا بھی عقلی تجزیہ کروں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان القلب ليحزن وان العين لتدمع ولكن لا نقول الا ما يرضي الرب۔ دیکھو، دل تو رنجیدہ ہوتا ہی ہے اور آنکھ تو اشکبار ہوتی ہی ہے، لیکن ہماری زبان سے کوئی کلمہ ایسا نہیں نکل سکتا جو رضا رب کے خلاف ہو۔ تو اب وہ تصور غلط ہوا نا۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہماری وراثت میں غلط تصور آئے اور صحیح تصور نہ آئے۔ اب یہ کیا مقصد ہے کہ دل تو رنجیدہ ہوتا ہی ہے، میں کہتا ہوں وہ تصور صبر کا ہے کہ احساس غمی نہ ہو۔ آج کل ڈاکٹروں نے ایسی دوائیں ایجاد کی ہیں کہ بے ہوشی سنگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ حصہ بے حس ہو جائے، کتنا ہی نشتر بھوکا جائے، کتنا ہی سوئی چبھے جائے، کچھ اس میں خبر ہی نہ ہو، یا کچھ دوا لگا دیتے ہیں یا انجیکشن ایسا دے دیتے ہیں۔ تو اب وہ ڈاکٹر صاحب نے عمل کر لیا ہے، اب اس کے بعد آپریشن ہوا، اس نے کچھ اف نہیں کی، کچھ بھی نہیں کہا، تو جناب یہ اف نہ کرنا کوئی کارنامہ ہے؟ ارے جب وہ حصہ جسم بے حس ہو گیا ہے تو اب جو کچھ چیرا پاوا گیا اس نے کچھ نہیں بولا، وہ تو یہ کون سی قابل تعریف صفت ہے؟ اسی طرح سے بس مختصر کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں ورنہ مجلس تو بہت طولانی ہو جائے کہ جناب والا اگر دل و دماغ ایسے معروف ہو گئے ہیں کہ غم کا احساس ہی نہیں ہوتا تو یہ صبر کارنامہ کون سا ہے؟
اور اس کے بعد وہ تصور کہ بس آنسو نہ نکلے، احساس غم ہو جائے، آنسو نہ نکلے، یہ معیار صبر۔ میں کہتا ہوں کہ یہ دل اور آنکھ میں رابطہ کس نے رکھا ہے کہ دل کو رنج ہوتا ہے تو ہاتھ تو نہیں پسیجتا، پیر میں تو کوئی تغیر نہیں ہوتا، یہ آنکھی سے کیوں آنسو نکلتے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ جو خالق ہے دل اور آنکھ کا، اس نے کوئی رابطہ درمیان میں رکھا ہے کہ جب دل پر اثر ہوگا تو آنکھ سے آنسو نکلیں گے۔ اب اگر دل اور آنکھ دونوں مزاج معتدل پر ہیں تو یہ اثر ضرور نمودار ہوگا۔ وہ کیفیت ہے، عمل نہیں ہے جس پر کوئی فتویٰ دیا جا سکے۔ اس سے کوئی شدید سے شدید حالت ہٹا نہ سکے، یہ ہے معیار صبر۔ تو ان مسائل میں جو بقضاء الہی ہوتے ہیں، بس جو اپنے بس کی بات ہے وہ یہی کہ ایمان کے تقاضے کے خلاف کوئی عمل نہ ہو، کوئی تصور خیال بھی ذہن میں نہ آئے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور میدان جنگ میں ثبات قدم، اصل اختیاری کام یہی ہے۔ ان کئی مجلسوں میں جو شہادت کے موضوع پر تھیں عرض کر چکا ہوں کہ نہ غازی ہونا اپنے بس کی بات، نہ شہید ہونا اپنے اختیار کی بات، اپنے اختیار میں ثابت قدم رہنا ہے۔ وہاں جس صبر کا مطالبہ ہے وہ ثابت قدمی ہے۔ احکام شریعہ میں جو صبر ہے وہ اس کی پابندی ہے، چاہے کتنی ناگواری ہو، مگر جو فرض کا تقاضا ہے اسے انجام دو۔ اب دیکھیے ایک ہی معنی ہے جو سب جگہ بنتے ہیں یا نہیں، تو ضرورت اس کی بھی نہیں کہ الگ الگ معنی قرار دے دیں۔ اب اس کے تقاضے الگ ہیں، جہاں سلو کر کے بیٹھ جانا فرض کا تقاضا ہو، وہاں کھڑا ہو جانا بے صبری ہوگا۔ جہاں کھڑا ہو جانا فرض کا تقاضا ہو، وہاں لاکھ لوگ مشورے اس کے خلاف دیں۔ جس پر آج تک ان مشوروں کو خوب یاد کیا جاتا ہے کہ فلاں صاحب نے مشورہ دیا، اتنے خیر خواہ تھے، فلاں صاحب نے مشورہ دیا اور فلاں صاحب نے مشورہ دیا اور انہوں نے اس پر عمل نہ کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اس پر عمل نہ کیا، تو اس سے یہ کیا نکالتے ہیں کہ معاذ اللہ بڑے ضدی تھے، بہت ضد تھی مزاجی۔ میں کہتا ہوں یہ نقطۂ نظر کے لحاظ سے لفظیں بدلتی ہیں، جسے آپ ضد کہتے ہیں وہی ثبات قدم ہے، جس کے مطلب کے خلاف وہ ثبات قدم ہوتا ہے وہ اسے ضد کہتا ہے۔ اب چونکہ آپ اسی ثبات قدم کو ضد کہہ رہے ہیں تو میں اس لفظ کو اپنا لوں گا۔ میں کہتا ہوں اگر اس کا نام ضد ہو تو کون نبی ہے جو ضدی نہ تھا؟ کون رسول ہے جو ضدی نہ تھا؟
کیونکہ راہ حق میں ثبات قدم پھولوں کی سیج کبھی نہیں رہی ہے. ہر نبی کو مسائل برداشت کرنا پڑے، ہر پیغمبر کو مشکلات برداشت کرنا پڑے. تو اگر وہ مشکلات سے گھبرا کر مسائل سے پریشان ہو کے ہٹ جایا کرتے تو پھر یہ حق ہم تک پہنچتا کیوں کوئی؟ تو اب اس لفظ کو ان کے لے کے کہتا ہوں کہ بخدا یہ امانت حق جو ہمارے اور آپ کے ہاتھوں تک پہنچی ہے، یہ ان کی ضدوں کا صدقہ ہے. اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ انہوں نے کیا مشکلات برداشت نہیں کیے؟ 13 برس جس میں مبارک پر پتھر کھائے. اور ماشاءاللہ صاحبان فہم ہیں، وہ غور کریں جو عرض کر رہا ہوں کہ یہ مخالف جماعت کا طرز عمل ہے کہ وہ کافر تھے مگر ان کے ہاتھ میں پتھر تھے، تیر نہیں تھے. اور کسی وقت مسلمان ہوں اور ان کے ہاتھوں میں تیر ہوں. تو صابر کا کردار ایک ہی ہے. رسول کے مقابلے میں پتھر تھے، وہ اسے برداشت کر رہے تھے. ان کے مقابلے میں تیر تھے، یہ اسے برداشت کر رہے تھے. صابر کے کردار میں کوئی فرق نہیں ہے. اور میں نے کہا کہ آدم سے لے کے اس وقت تک سب کا کردار یہی ہے. اور حقیقت میں یہی وہ میراث ہے جس کے لحاظ سے معصوم نے فرمایا کہ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. یہ سب کے وارث کہے جا رہے ہیں. یہ کیا وراثت نسبی ہے؟ یہ کیا وراثت خاندانی ہے؟ ماشاء اللہ اہل فہم ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر وراثت نسبی ہوتی تو اس فہرست میں موسیٰ کا نام نہ آتا، عیسیٰ کا نام نہ آتا، کیونکہ وہ ان کے شجرے میں نہیں ہیں. ماننا پڑے گا کہ یہ وراثت نسبی نہیں ہے، یہ وراثت منصبی ہے. تو حفاظت حق کا بار جو آدم کے کندھے پر تھا وہ دوش بدوش منتقل ہوتا ہوا آپ کے کندھے تک آیا. اور اب آپ کو وہی کردار اختیار کرنا ہے. رسول سے کہا گیا فاصبر کما صبر اولی العزم من الرسل، اے پیغمبر اسی طرح صبر کیجئے جس طرح آپ کے پہلے صاحبان اعظم پیغمبروں نے صبر کیا ہمیشہ. تو یہ صبر کا کردار جسے دنیا ضد کہہ رہی ہے، یہ تمام انبیاء و مرسلین کی وراثت ہے. اور اب میں لفظیں بدلتا ہوں اقبال کی زبان میں، اور وہ تو مقبول ترین شاعر اس دور کے تعلیم یافتہ ذہنوں پر ہر ایک پر ان کا اثر ہے اور ہر ایک کو حفظ ہے ان کے اشعار کہ انہوں نے جو کہا ہے موسیو فرعونو شبیرو یزید ہند و قوت از حیات احمد پدید. تو حقیقت میں ضرورت شاعری سے اس میں بس 2 نام آ سکے ادھر و ادھر کے. بس دور قدیم سے موسیٰ آ سکے اور پھر دور بعد میں شبیر آ سکے اور ادھر دور قدیم میں فرعون آ سکا اور ادھر دور جدید میں یزید آ سکا. مگر وہاں انہوں نے 2 نام لیے اور بعد میں کیا کہا کہ زندہ قد قوت شبیریہ، سب موسیٰ کا نام نہیں لیا.
اس کے معنی ہے کہ وہ حقیقت جس کے موسیٰ حامل تھے وہ بھی شبیریت تھی، اور وہ حقیقت جس کا یزید حامل تھا، جس کا فرعون حامل تھا، وہ بھی یزیدیت تھی۔ یعنی یہ نام شخصی ہیں اور وہ نام گویا صفت کے ہیں کہ ان صفتوں کا آدمی جس درجے کا ہو وہ شبیر ہوتا ہے، اور اس صفت کا آدمی جس درجے کا ہو وہ یزید ہوتا ہے۔ تو اب جو لفظ میں کہتا ہوں وہ یاد رکھیے، ایک جملہ ہے جو حفظ بھی ہو سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ازل سے لے کے سن 61 تک، آدم سے لے کے کربلا تک، کسی حسین نے کسی یزید کی بیعت نہیں کی۔ کہنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں، تضاد محسوس ہوتا ہے۔ یعنی اس میرے بیان کا خلاصہ اس وقت کہ یہ ہوا کہ انہوں نے کوئی نیا کام نہیں کیا، انہوں نے وہی کیا جو ان کے قبل آدم سے لے کے تمام علمبرداران حق کرتے رہے۔ مگر اس کے ساتھ یہ کہتا ہوں، اور ہر دفعہ کہنے کے لیے تیار ہوں، اب بھی کہوں گا اور اس کے بعد بھی کہوں گا کہ واقعہ کربلا کی مثال نہ اولین میں ہے نہ آخرین میں ہے۔ تو کوئی کہے گا یہ دونوں باتیں متضاد ہیں۔ ابھی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی نئی بات نہیں، وہی ہے جو ہمیشہ ہوتا رہا، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی مثال نہ اولین میں ہے نہ آخرین میں۔ یہ دونوں جیسے ایک دوسرے سے مخالف باتیں، تو یا وہ صحیح یا وہ یہ صحیح۔ مگر میں کہتا ہوں میں دونوں باتیں جیسے اس وقت کہیں ہیں، بعد میں بھی ہر دفعہ جب موقع ہو وہ بھی کہنے کے لیے تیار ہوں، اور جب موقع ہو یہ بھی کہنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس کے لیے کوئی منطقی فلسفی تقریر نہیں کرتی، ہم مصائب پر آ رہا ہوں، یہاں محل منطق و فلسفے کا نہیں ہوتا۔ میں ایک جملہ کہوں گا، وہ غالباً ہر ذہن میں اس کا جواب جو میں دے رہا ہوں وہ اتر جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ بے شک انہوں نے کیا وہی جو آدم سے لے کے اس وقت تک ہوتا رہا تھا، مگر ہوا ان کے ساتھ جو وہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ اسی لیے صبر کا جو معیار ان کے ہاتھ سے ظہور میں آیا، وہ صبر کا معیار اس کے پہلے پردے میں رہا، کیونکہ وہ تو جتنا پیمانہ مصیبت کا آگے بڑھے گا اتنا ہی درجہ صبر نمودار ہوگا۔ تو اس کو ایک اس سوکھ سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمیشہ ظالم کے دل میں کچھ حسرت باقی رہی، اور صابر کے متعلق کچھ غلط فہمی رہی۔ یعنی یہ تصور ہر دور کے ظالم ہو یا اس کے بعد کی جماعتوں کا رہا کہ اتنا ہوا اسے تو سہ گئے، اگر یہ اور ہوتا تو پھر نہ سہ سکتے۔ بس یہ سوال کربلا کے بعد ہمیشہ کے واسطے ختم ہو گیا۔ اب ظالم سوچ نہیں سکتا کہ یہ میں کرتا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ کربلا میں ظلم بھی انتہا تک نمودار ہوا اور صبر بھی انتہا تک نمودار ہوا۔ مگر میں اپنے جملے میں ترمیم کرنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ظلم کی انتہا تو معلوم ہو گئی، مگر صبر کی انتہا اب بھی معلوم نہیں، کیونکہ ظلم کے سرکش میں کوئی تیر رہتا اور پھر صبر کے قدموں میں تزلزل ہوتا تو میں سمجھتا کہ صبر کی انتہا ہو گئی، اور جب ظلم کا آخری تیر بھی صرف ہو گیا اب ترکش ظلم میں کوئی تیر رہا ہی نہیں،
تو مجھے کیا معلوم کہ ان کا صبر کا کہاں تک ہے؟ ظلم کی حد معلوم ہوئی ہے، صبر کی حد معلوم نہیں ہوئی۔ اور میں کہتا ہوں کہ ظالم تو اس وقت سمجھا تھا کہ اب بس ان کے صبر جتنا کرنا تھا وہ ہو چکا، جب پاس والی صف خالی ہو گئی، یعنی اب کوئی نہیں رہا جسے مولا بھیج دے، تو اس کے نزدیک بس اب یہ انتہا ہو گئی۔ مگر ان کی ہمت صبر نے جواب نہیں دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے نزدیک میرے پاس اب کوئی نہیں ہے، مگر مجھے معلوم ہے کہ تمہارے کچکش ظلم میں ایک تیر بھی باقی ہے۔ دیکھو میں نشانہ ڈھونڈ کے لائے دیتا ہوں، اور وہ خواہ رباب کی گود ہو، خفی کی آغوش ہو، یا گہوارہ ہو، وہ تلاش کر کے نشانہ پیش کر دیا۔ اور اہل ادا شدت مصیبت کے اظہار کے لیے کبھی شاید بعض داخلین سے آپ نے سنا ہوگا کہ مولا نے کانپتے ہاتھوں پر علی اصغر کو بلند کیا۔ میں کہتا ہوں شدت مصیبت کے تقاضے کے لیے لفظیں صحیح ہیں، مگر کیا مولا کے ہاتھ کانپ رہے تھے؟ غور کیجئے، جتنا نشانہ مختصر ہو اتنا تیر کا خطا کرنا آسان ہوتا ہے۔ اگر قدم پیچھے ہٹتا تو تیر خطا کرتا، اگر ہاتھ میں لرزہ ہوتا تو تیر خطا کرتا، مگر نہ قدم پیچھے ہٹا نہ ہاتھ میں جنبش ہوئی، تیر ٹھیک نشانے پر پڑا۔ فانقلب الصبی علی یدی الامام، ارے بچہ ہاتھوں پر ہوتا ہے ان کے منقلب ہو۔ خداوندہ تمام حاضرین کے مقاصد دینی دنیا کے، خداوندہ ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھ، خداوندہ ہمیں رسول و آل رسول کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق، خداوندہ ہمارے لیے آخرت کی منزل کو اس دنیا سے بہتر قرار دے، جو بیمار ہونے شفا و صحت عطا فرما، جو مر گئے ہونے رحمت و مغفرت سے معلومات، جو جہاد حق میں مصروف ہیں انہیں فتح و ظفر عنایت فرما، اور اس ادائے قلیل کو ہم سے قبول فرما۔